نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، میں وہ بات کہتا ہوں جو میرا رب کہتا ہے۔ پھر فرمایا اے میری امت کے لوگوں، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش کے لیے کلمات نہ بتاؤں؟ کیا میں تم کو وہ کلمات نہ دوں جب تو فوت شدگان ماں باپ یا اہل و عیال کے لیے یہ کلمات ارسال کرے، تیرے اٹھنے سے پہلے بخشش کی نوید ان کو سنا دی جائے؟ کیا تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 نصیحتیں ہیں، جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا، پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، ظاہر اور پوشیدہ۔ اس کے بعد یہ کلمات تعلیم فرمائے جس سے انسان کی بخشش اور ان کے والدین اور رشتہ دار جو فوت شدگان ہیں ان کی بخشش کے لیے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصف شعبان کی شب دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں دعا مانگ رہے تھے۔ بس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی 1/3 امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے میں نے آپ کی نصف امت جہنم کی آگ سے آزاد فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید التجا کرتے رہے یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی شفاعت پر آپ کی تمام امت کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے، سوائے ایسے شخص کے کہ جس کا کسی کے ساتھ ناجائز جھگڑا ہو یہاں تک کہ وہ اسے راضی کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر التجا کرتے رہے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام پھر نازل ہوئے اور عرض کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذمہ لے لیا ہے کہ آپ کی امت میں سے جس پر کسی کا حق ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل اور اپنی رحمت سے راضی فرما دے گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہو گئے جب دوسرا شعبان آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں نصف شعبان کی شب ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے نکل جاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے بستر کی چادر ریشمی تھی نہ سوتی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا تانا بکری کے بالوں اور بانا اونٹوں کے بالوں سے بنا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہوا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری ازواج میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میں آپ کو تاریکی میں ڈھونڈ رہی تھی، میرا پیر آپ کے پیر سے ٹکرایا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے اور دعا کر رہے تھے۔ ترجمہ: میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنی لغزشوں کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی جان پر تجاوز کیا، بس تو مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخشے گا۔ میں تیری سزا سے تیری معافی کی طرف آتا ہوں اور تیرے غضب سے تیری رحمت کی طرف آتا ہوں اور تیری ناراضگی سے تیری رضا کی طرف آتا ہوں اور تیری ہی پناہ کی طرف آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی تو خود اپنی حمد و ثنا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک دبا رہی تھی، چنانچہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بہت تھکایا ہے، کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرما چکا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اے عائشہ، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اس سال اولاد آدم سے پیدا ہونے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس سال اولاد آدم سے مرنے والے ہر فرد کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور اس رات میں لوگوں کے اعمال اوپر لے جائے جاتے ہیں اور اس سال ان کا رزق نازل کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟
تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھ کر 3 مرتبہ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک مرتبہ عالموں سے پوچھا کہ جنت میں تمام نعمتیں تو ہوں گی، بتائیے کہ جنت میں نماز بھی ہوگی یا نہیں؟ عالموں نے کہا کہ حضرت جنت میں نماز کہاں سے ہوگی؟ جنت تو اعمال صالح کی جزا کا مقام ہے، وہاں اعمال صالح کی تکلیف کہاں سے ہوگی؟ یہ سن کر شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سرد آنکھ کھینچی اور رونے لگے۔ پھر نہایت حسرت کے ساتھ فرمایا کہ بغیر نماز کے جنت میں کس طرح چین نصیب ہوگا؟ اے میرے مسلمان بہن بھائیوں، ان سعید و پاکباز روحوں سے نماز کی لذت پوچھو کہ انہیں جنت میں بھی بغیر نماز کے کوئی لطف نصیب نہیں ہوگا۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کرنے والے کو 9 چیزیں انعام میں ملیں گی۔ اول، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دوم، اس کو تندرستی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، فرشتے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 4، اس کے گھر میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ نمبر 5، اس کے چہرے پر صالحین کا نور ہوگا۔ نمبر 6، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ نمبر 7، وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ نمبر 8، جہنم سے نجات پائے گا۔ نمبر 9، جنت میں اس کو ایسے لوگوں کا پڑوس نصیب ہوگا جن کی شان میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی بشارت آئی ہوگی، یعنی قیامت میں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ سال کے دنوں اور راتوں میں 15ویں شعبان کی مقدس رات شب برات اور 15واں دن بڑی برکتوں کا ہے۔ رات تو محترم ناظرین گزر چکی، آج کا دن بھی بہت بابرکت ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے کہ اس نے شب بارات جیسی نورانی رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے غافل اور کاہل ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور سو کر پوری رات گزار دیتے ہیں، اور ان سے بھی بدتر وہ ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بہت خوش قسمت ہیں، وہ نیک بخت ہیں جو اللہ کی اطاعت شعار بندے ہیں، جو اس رحمت بری اور نور و نکھت میں ڈوبی ہوئی شب کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے اور اس میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی مقدس اور رحمت بھری بارگاہ سے برکت و نور کی خیرات مانگتے اور اپنے گناہوں پر پشیمان و شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اسے گزارتے ہیں۔ مساکین و غرباء پر صدقہ و خیرات کریں، اقرباء کو تحائف بھیجیں، اور ساتھ کی شہر خاموشہ میں آرام کرنے والے مرحومین و متعلقین کو بھی نہیں بھولیں، ان کے لیے بھی فاتحہ و اصال ثواب کا اہتمام کریں۔ یقیناً زندوں کے ساتھ اس دنیائے فانی سے کوچ کرنے والے ہمارے بہن بھائی بھی ہمارے احسان و کرم اور امداد و نصرت کے مستحق ہیں، لہٰذا مبارک راتوں اور مقدس ایام میں ضرور انہیں بھی یاد کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اگر تم میں کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو پہنچائے، اور صدقہ و خیرات، تلاوت قرآن پاک، ذکر و خیر کا ثواب اگر کسی مرحوم کو پہنچایا جائے تو یقیناً ان کو پہنچتا ہے اور ان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس پر احادیث کثیرہ شاہد ہیں۔ امت مسلمہ میں اس کا کوئی بھی منکر نہیں، اور جو منکر ہے وہ یقیناً گمراہ اور مسلمانوں کا بدخواہ ہے۔ حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اس مبارک شب میں اللہ تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے، اور واضح رہے بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جہاں بکریاں زیادہ پائی جاتی تھیں، لیکن متعدد روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت اور رحمت کی اس مقدس رات میں چند ایسے بدبخت ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے اور رحمت خداوندی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وہ لوگ ہی ہیں مشرک، یعنی خدا کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنے والا، والدین کا نافرمان، کاہن، نجومی، ستاروں سے غیب کی خبریں بتانے اور اس پر یقین کرنے والا، جادوگر، فعال نکالنے والا، بد مذہب، بدعتی، قاتل اور رشتے کاٹنے والا، کینہ پرور، سود خور، تکبر کرنے والا۔ ان بڑے بڑے گناہوں کے مرتکبین کو چاہیے کہ وہ توبہ و استغفار کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کی توبہ قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، ان مذکورہ گناہوں کے علاوہ بھی جو گناہ کیے ہوں ان سے بھی توبہ و استغفار میں جلدی کرنی چاہیے۔ جو بے نمازی ہیں وہ توبہ کریں کہ اب آئندہ نمازیں ترک نہیں کریں گے، اور جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو جلد سے جلد ادا کرنے کا بھی عہد کریں، بلکہ وہ اپنا شیڈول بنا لیں
اور یہ جو شعبان کے بابرکت اور مبارک دن بچے ہیں ان میں اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنے کی ترکیب بنا لیں۔ جن کے ذمہ قضا نمازیں ہوں انہیں چاہیے کہ ان مبارک راتوں میں نوافل کی بجائے اپنی قضا نمازیں پڑھیں، کہ جب تک قضا نمازیں ادا نہ ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں، کیا میں تم کو بخشش نہ کروں، کیا میں تم کو نہ دوں، کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا نیا پرانا جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا بڑا پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو پڑھو، اور اگر روز نہ پڑھ سکو تو ہر جمعے میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو ہر مہینے میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر بھر میں ایک بار الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول و آخر سورت تک، یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ یاسین اور تبارک الذی ایک بار، اور قل هو اللہ احد 12 بار پڑھے، بعد میں ایصال ثواب کرے تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش و مغفرت اللہ کے ذمہ کرم پر آ جاتی ہے، اور ان کو بخشش کی نوید سنا دی جاتی ہے۔ اور پھر صلاۃ التسبیح پڑھنے کی ترکیب جو سنن ترمذی شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109 میں بروایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے، فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اگر ہو سکے تو ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی ملا لے، یہ 15 بار پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، بعد سمیع و تحمید یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار یہی تسبیح کہے، پھر سجدے میں جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر قاعدے میں 10 بار پڑھے، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار پڑھے، یوں ہی 4 رکعت، ہر رکعت میں 75 بار اور چاروں میں 300 ہوئی۔ رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد یہ تسبیحات پڑھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ والعصر اور قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور سجدہ کرے تو ان دونوں سجدوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ زیادہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہی پڑھ لے، مثلا قومے کی سجدے میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدے ہی میں کہے، نہ کہ کوما میں، کہ کوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولا تو دوسرے سجدے میں کہے، اور یہ تسبیح ہاتھوں کی انگلیوں پر نہ گنے، ہو سکے تو دل میں شمار کرے ورنہ انگلیاں دبا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے اعمال سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے اور اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر سے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت اوف اشجعی ایک صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایمان لائے۔ ایک دن ان کا بیٹا کسی مہم پر گیا اور کئی دن تک واپس نہ آیا۔ حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت پریشان ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے بیٹے کی گمشدگی کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے اوف، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو تو اللہ تمہارے بیٹے کو تمہیں واپس لوٹا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہو۔ حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل بھروسہ کیا اور صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہے اور اس دعا کا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہے۔ حضرت اوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس تشریف لائے
اور اپنی زوجہ کو بھی اس وظیفے کے بارے میں بتایا اور دونوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے کا ایسا اثر ہوا کہ کچھ دن بعد اللہ کے حکم سے ان کا بیٹا اچانک واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیسے بچ کر آیا ہے تو اس نے بتایا کہ میں قید میں تھا اور ایک رات اچانک میری قید کی رسیاں کھل گئی، راستہ صاف ہو گیا اور میں باحفاظت گھر پہنچ گیا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مکمل اعتماد کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عوف اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کیے گئے کلمات کو دل اور اخلاص کے ساتھ ورد کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بنی آدم انسان گنہگار ہے اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے گناہوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ وہ مل کر انسان کو ہلاک کر سکتے ہیں، جیسے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے بڑی آگ جلائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رہے۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ذکر الہی سب سے افضل عمل ہے۔ ذکر الہی دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر اللہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے تمام فرشتے بیت المعمور میں جمع ہوتے ہیں اور جبرائیل امین علیہ السلام چاندی کے سفید روشن مینار پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام سرخ یاقوت کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام تکبیر کہتے ہیں اور اسرافیل علیہ السلام امام ہو کر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی اذان کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں کو بخشا۔ میکائیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے خطبے کا ثواب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیبوں کو بخشا۔ اسرافیل علیہ السلام کہتے ہیں، سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی امامت کا ثواب امت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کو بخشا۔ اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کی مخلوق گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنی تکبیر کا ثواب آمینہ کے لال کی امت کے مقبروں کو بخشا۔ پھر تمام فرشتے بول اٹھتے ہیں، اے برگزیدہ ملائکہ گواہ رہنا کہ ہم نے اپنی عبادت کا ثواب اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کو بخشا۔ اسی وقت رب ذوالجلال کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا تم میرے سامنے اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہو؟ حالانکہ میں سخاوت و کرم کا سرچشمہ ہوں، تو سب کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دیا۔ محترم ناظرین، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایصال ثواب صرف دنیا والے ہی نہیں کرتے بلکہ آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ 10 بار قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، 10 بار درود پاک پڑھیں، پھر 10 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، پھر 10 بار اللہم اغفر وارحمہ اللہم اغفر وارحمہ پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر یوں کہے کہ پھر ان تمام کلمات طیبہ کا ثواب اپنے مرحومین کو ایصال کرے۔ بزرگوں کو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے مشکلات بھی حل ہوتی ہیں اور مقاصد کے حصول میں کامیابی بھی ہوتی ہے۔ شرینی پر فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس شرینی کو تقسیم کر دینا چاہیے۔ میت کے لیے قرآن خوانی، تسبیح و تحلیل،
درود پاک، کلمہ طیبہ یا صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز دعائے خیر بھی کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ زندہ انسان کی کوئی بھی نیکی ہو، اس کا ثواب فوت شدگان کو بخشا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنا چاہیے کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، اور اپنے اعمال کو بجائے ذخیرہ کرنے کے بہتر ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو اس کا ثواب بخش دیا جائے اور ہاتھ اٹھا کر ان کی بخشش کی دعا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ قبرستان جا کر بھی فاتحہ کی جا سکتی ہے، اور گھر میں بھی والدین کی قبور پر ہر جمعے کو جانا افضل اور بہتر ہے۔ ایصال ثواب کہیں بھی کیا جائے بہتر عمل ہے۔ ہر وہ عبادت جو مسلمان ادا کرے، اس کا ثواب کسی گزرے ہوئے کی روح کو پہنچائے اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ بہت ہی بہتر اور خوب ہے۔ ایک بار پھر میں آپ کو وہ 5 صورتیں بتا دوں جن کو پڑھ کر اپنے والدین یا دوسرے رشتہ داروں کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ایک بار الحمد شریف اور الف لام میم سے مفلحون تک، اور آیت الکرسی اور آمن الرسول و آخر سورت تک، اور سورہ یاسین اور تبارک الذی ایک بار، اور قل هو اللہ احد 12 بار پڑھے۔ یہ پڑھنے کے بعد ایصال ثواب کرے تو مردوں پر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ان کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، زندگی و موت کا فیصلہ کرنے والے، آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، انسانوں اور جناتوں کے معبود، عرش اعظم کے مالک، اے عزت و ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، روٹھے ہوں کو منا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے اللہ، اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی مشکلوں کو آسان کر دے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ، میری جو بہنیں، جو مائیں، جو بیٹیاں، جو میرے بھائی دعا کے لیے کہتے ہیں، ان کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جنہوں نے امتحان دیے ہوئے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے، نہ جانے کس کی آمین ہو اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔